پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ مساجد کے ائمہ کو کچھ وظائف دیے جائیں گے ہر مہینے. پہلے کے پی کے کی حکومت میں عمران خان کے دور میں یہ ہوا تھا, تو بہت سے ائمہ کو اب تک اس پہ گورنمنٹ کی طرف سے پیسے مل رہے ہیں. تو اس پہ بعض حلقوں میں یہ آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ یہ حکومت جو ہے نا مساجد کے اماموں کو خرید رہی ہے, درباری اور سرکاری بنا رہی ہے, کل تو پھر یہ حق بیان ہی نہیں کر سکیں گے. تو جن کو یہ اشکال ہے وہ ان کی ذاتی رائے ہوگی, کسی کی رائے, ہر ایک کو رائے بیان کرنے کا حق ہے, لیکن یہاں چند اصولی باتیں میں ضرور آپ کے سامنے رکھوں گا. کہ دیکھیں, جب بھی کوئی حکومت کی طرف سے کسی کو مراعات کا فیصلہ ہوتا ہے تو جن کو وہ مراعات دی جا رہی ہیں ان کی رائے کا اعتبار کیا جاتا ہے, اس میں کسی اور کی رائے کا اعتبار نہیں ہوگا. اگر پنجاب میں رہنے والے مساجد کے اماموں کی اکثریت اس کو مسترد کر دے کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے کیونکہ اس سے تو ہمیں حکومت خریدنے کی کوشش کر رہی ہے, تو پھر تو ہم بھی کہیں گے کہ نہیں دو. لیکن اگر وہ خوش ہیں, وہ اس پہ راضی ہیں, ان کی یا تو الیکشن کروائی جائے نا, ووٹنگ کروائی جائے, الیکشن نہیں ووٹنگ کروائی جائے کہ پنجاب حکومت کے اماموں کی اکثریت کیا کہتی ہے. تو اگر اکثریت کہتی ہے ہمیں نہیں چاہیے یہ, تو ٹھیک ہے بھائی, آپ اس پہ خوش ہیں تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر وہ اکثریت خوش ہے اس فیصلے پر اور وہ مراعات لے رہی ہے, میرے اکاؤنٹ میں حکومت اگر فار ایگزامپل 25,000 ہر مہینے بھیجنا شروع کر دے اور محلے میں کوئی شخص کہے کہ یہ حکومت جو ہے مفتی صاحب کو 25,000 روپے ہر مہینے دے نہیں رہی ہے, ایک مثال دے رہا ہوں, اور جتنے بھی یہاں نارتھ کراچی میں امام ہیں سب کے لیے حکومت نے 25,000 ان کے اکاؤنٹ میں ڈالنے شروع کر دیے, ہمیں یہ تجویز نامنظور ہے, تو میں بولوں گا بھائی مجھے یہ حق بنتا ہے کہ میں منظور کروں یا نامنظور کروں, آپ کیوں بول رہے ہو کہ نامنظور ہے. تو سب سے پہلی بات یہ کہ یہ نامنظوری اگر ریجیکشن ہونی ہے تو کس کی طرف سے ہونی چاہیے, یہ ائمہ کہیں کہ ہمیں نہیں منظور ہے. رہا یہ اشکال کہ حکومت اس طرح سے لوگوں کو خرید رہی ہے, اس پر پھر اور کچھ مزید اشکالات ہوتے ہیں. پہلی بات یہ کہ اکثر ائمہ مساجد کی حالت بہت بیچاروں کی غربت میں, بہت قسمہ پرسی کی حالت میں ہوتے ہیں. وہ میں ایسے مدرسین کو بھی جانتا ہوں, مدارس میں 6 کتابیں پڑھا رہے ہیں, 5,000 تنخواہ لے رہے ہیں ہر مہینے, 7 کتابوں کا برڈن ان پہ ڈالا ہوا ہے. اب اتنی غربت میں امام کو جو کمیٹی تنخواہ دے گی, آج کل تنخواہیں کون دے رہا ہے, کمیٹیاں دے رہی ہیں, تو پھر امام کس کا غلام بنے گا, کمیٹی کا. بھائی اس نے گھر تو چلانا ہے نا, حکومت نہیں دے گی تو کہاں سے لے گا, مسجد کمیٹی سے لے گا, تو پھر غلام کس کا بنے گا, مسجد کمیٹی کا غلام بنے. اگر یہ غلامی والے کانسیپٹ کو ہم مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, میرے سامنے ابھی اسی ہفتے کیس آیا, ایک مسجد کے امام نے کیا کیا, کمیٹی کا ایک بندہ, مسجد کمیٹی تھی, اس کا ایک بندہ بجلی چوری بھی کر رہا تھا اور مسجد کا پانی اپنے گھر میں بھی ڈال رہا تھا, استعمال کر رہا تھا. امام صاحب نے ممبر پہ بتا دیا بھائی یہ ناجائز ہے, پہلے آرام سے سمجھایا, نہیں مانے تو ممبر پہ بتا دیا یہ ناجائز کام ہو رہا ہے. اس امام کو کمیٹی نے امامت سے نکال دیا, حالانکہ وہ تنخواہ کہاں سے لے رہا تھا, مسجد کمیٹی سے لے رہا تھا, لیکن وہ پھر بھی مسجد کا غلام نہیں بنا. اور بہت سے غلام بن بھی چکے ہوں گے, وہ نہیں بول پاتے اس لیے ان کو پتا ہے ہمیں یہاں سے کم پیسے مل رہے ہیں, اگر کمیٹی نے یہ پیسے بند کر دیا, ہم نے حق بولنا شروع کر دیا تو کمیٹی پیسے بند کر دے گی. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ امام کو کہیں نہ کہیں سے تو مراعات لینی ہی ہے, یا تو اس کا اپنا ذاتی بزنس ہونا, پھر تو ایک الگ بات ہے. نارملی تو امام مسجد کمیٹیوں سے ہی تنخواہیں لے رہے ہوتے ہیں. تو جس نے بھائی غلام بننا ہے نا, سرکاری یا کمیٹی کا یا محلے کا غلام بننا ہے, وہ جتنا بھی پیسے دے دیں وہ نہیں بنے گا, اور جس نے بننا ہے وہ تھوڑی تنخواہ میں بھی وہ پھر کمیٹی کا بھی بنے گا. اور بہت سے بنے ہوئے بھی ہیں, نہیں بولتے, حق بیان نہیں کرتے. میں جب یہاں آیا مسجد میں تو میں نے سودی بینکوں کے خلاف بہت بولنا شروع کیا. میری مسجد میں زیادہ تر لوگ وہ تھے جو سودی بینکوں میں جاب کرتے تھے, میرے خلاف ہو گئے, نکالنے کی کوشش شروع کر دی. میں نے کہا نہیں بھائی, میں یہ تو حرام ہے, حرام کو حرام ہی کہا جائے گا نا, ناجائز ہی کہا جائے گا. تو جس امام نے غلام بننا ہے وہ غلام بنے گا, نہیں بننا تو وہ لاکھوں روپے لے کے بھی نہیں بنے گا. اس کی مثال ایسے جیسے جو ججز بنتے ہیں, حکومت ان کو پیسے دیتی ہے, تو جو جج اس تنخواہ کی وجہ سے غلام بن جاتے ہیں وہ غلام بن جاتے ہیں, وہ غلط فیصلے کرتے ہیں, کچھ سر اٹھا کے جیتے ہیں, وہ نہیں غلام بنتے, وہ نہیں بنتے, ان کو معزول بھی کیا جاتا ہے, برطرف بھی کیا جاتا ہے. وفاقی شرعی عدالت ایک خالص شرعی عدالت ہے, اس کے جج کی بھی تنخواہیں ملتی ہیں, اس کو جج کو بھی تنخواہیں ملتی ہیں, جتنی بھی سرکاری ادارے ہیں ان میں سب کو تنخواہیں ملتی ہیں. اور یہ جو ہمارے سیاسی جماعتیں ہیں, چاہے وہ مذہبی ہوں چاہے وہ غیر مذہبی جماعتیں ہوں, یہ کیا حکومت سے مراعات نہیں لیتی ہیں بھائی؟
یہ بھی تو حکومت سے باقاعدہ عہدے بھی لے رہی ہوتی ہیں، پیسے بھی لے رہی ہوتی ہیں، اس کے باوجود ان میں کوئی بکنے والا ہو تو بک جاتا ہے، نہیں بکنے والا ہو تو نہیں بکتا. لیکن مراعات حکومت سے ہی لیتے ہیں، سب کے سب لیتے ہیں. کوئی ایک طبقہ بھی ایسا نہیں ہے جو ان میں حکومتوں سے مراعات نہ لیتا ہو، فائدے نہ اٹھاتا ہو. یہ تو امام بیچارے پہ کیوں شامت آئی ہوئی ہے کہ اگر پنجاب حکومت اس کو تھوڑے سے پیسے اس کے اکاؤنٹ میں ڈال رہی ہے تو ہم ان کی منہ سے نوالا جو ہے ان کے منہ سے نوالا چھیننے کی کوشش کریں. تو جو غربت اور مہنگائی ائمہ کرام کی، اس سے ہوگا یہ کہ جب حکومت دے گی نا. اچھا، جن جگہوں پہ کمیٹیاں بہت تھوڑی تنخواہیں دیتی ہیں وہاں پھر امام کے تعلقات ہو جاتے ہیں محلے کے سیٹھوں کے ساتھ.